بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 7 یا 7.5 دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اسرائیل نے سرزمین انبیاء کو، فلسطین کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اب تک لاکھوں فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے حق آزادی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسرائیل، جس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، ریاست بھی نہیں ہے، وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ناجائز ہے۔ اور الحمدللہ ملک پاکستان نے آج تک اس ناجائز حیثیت کو، اس فتنے کو تسلیم نہیں کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک میری دعا ہے، میری امید ہے کہ پاکستان اس فتنے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بعض ہمارے جو احباب ہیں صحافت کے، سوشل میڈیا کے، وہ اس کو جنگ لکھتے ہیں، یعنی اسرائیل کی جارحیت کو، بربریت کو، سفاکیت کو، فسطائیت کو جنگ لکھنا لفظ جنگ کی توہین ہے۔ چونکہ جنگ ہوتی ہے دو ریاستوں کے درمیان، دو لشکروں کے درمیان۔ یہ تو بالکل ایک جو ہمارے نہتے فلسطینی ہیں ان کے پاس تو کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، نہ ان کے پاس فضائیہ ہے، نہ بحریہ ہے، نہ ٹینک ہیں، نہ توپیں ہیں، نہ ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ ہے، جس طرح کا بارود اور جس طرح کے میزائل، جس طرح کی ٹیکنالوجی ان کے خلاف پچھلے 5-6 ماہ سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ بربریت سے بھی کوئی اگلی شکل ہے، اگلی صورت ہے، بربریت کی بھی کوئی بدترین صورت ہے، جو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے شیرخوار بچوں کو، ان کی خواتین کو، بوڑھوں کو، ہر عمر کے جو فلسطینی ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور جو غزہ ہے یا اسرائیل کے ہاتھوں ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہسپتال نہیں چھوڑے، وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں چھوڑے، کوئی عمارت آج سلامت نہیں ہے وہاں پہ، اور ہزاروں فلسطینی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور یہ نسل کشی جاری ہے۔ ایک طرف نسل کشی ہے اور ایک طرف مقتدر قوتوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کو مقتدر قوتوں کی بیجا حمایت حاصل ہے، وہ اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اس کو آشیرواد، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور سفارتی سطح پر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جب بھی اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد آتی ہے اسرائیل کے خلاف تو امریکہ آگے بڑھ کے اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ مسلسل پسپائی کا اور رسوائی کا اس کو سامنا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں زندہ ضمیر انسان موجود ہیں، جہاں جہاں انسانیت موجود ہے، وہاں پر اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ لوگ نفرت کے طور پر دیکھتے ہیں اسرائیل کو، اسرائیل نفرت کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ اور بہت سارے جو ایون عیسائی ملک ہیں جہاں پہ مسیحی آبادی ہے، اور بہت سارے یہودی بھی اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اور امریکہ کے اندر بہت سارے یورپی ملکوں کے اندر جو طلباء ہیں وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان صرف دعاؤں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اگر صرف دعائیں ضروری ہوتیں اور جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس جن غزوات کی قیادت کی، اور خود ان کے پاس
ان کے اصحاب کے پاس تلواریں تھیں، زرع بختر تھی، گھوڑے تھے، تمام تر نامساعد حالات اور محدود جنگی جو وسائل ہیں اس کے باوجود غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ خندق دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، جتنے بھی غزوات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے براہ راست کفار کے مقابل جنگیں کیں اور فتوحات حاصل کیں، جام شہادت نوش کیے اصحاب نے، اور دشمنوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ ہم مسلمان اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ایک منافقانہ سا رویہ ہے، بدترین منافقت ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، میں نے اکثر سنا ہے کہ یا اللہ ابابیل بھیج دے جو اسرائیل کو نابود کر دیں۔ اللہ کے بندو، اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے آج بھی ابابیل اس وقت آئے تھے، ابرہا کے لشکر کو بھرکس بنانے کے لیے آئے تھے، جب ابرہا نے لشکر کشی کی تھی خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ من ذالک نابود کرنے کے لیے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اس نے قبضے میں لیے تھے، اور جب حضرت عبد المطلب کا اس کے ساتھ ابرہا کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کرو، تو اس نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ آپ اس مقدس گھر کی بجائے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے آپ نے بات نہیں کی۔ تو بڑا انہوں نے خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے، اور اس گھر کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور وہ اس گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، یہ مجھے واپس کرو، اور وہ گھر جانے اور اللہ جانے۔ اس کے بعد ابابیل آئے، اور جو ابرہا کے لشکر کا حشر ہوا اس سب کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے، وہ نشان عبرت بن کے رہ گیا۔ اس وقت ظہور اسلام نہیں ہوا تھا، اس وقت دین اسلام ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت میں کچھ دن باقی تھے۔ ایک کہا جاتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند ہفتے یا چند ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آج مسلمان کم و بیش 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فلسطینیوں کا امتحان نہیں ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے، میرا، آپ کا، دنیا جہاں کے تمام مسلمانوں کا، جن کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، جن کے پاس تیل کا ہتھیار ہے، جن کے پاس دنیا کی بہترین افواج ہیں، جن کے پاس جہاد جیسا جو فریضہ ہے جو اسلام نے فرض فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، اور جہاد ایک ایسا فرض ہے جس کے بارے میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اگر مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار ہوتا، شوق شہادت سے سرشار ہوتے، تو اسرائیل کو اتنے دنوں تک یہ جو یک طرفہ اس کی بربریت ہے، سفاکیت ہے، وہ مسلط نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں کی نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے عالم اسلام نے ایک بے حسی کی چادر تان رکھی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے شیرخوار مسلمان بچے کٹ رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور ہم صرف مذمت کی حد تک، بیانات کی حد تک محدود ہیں۔ اقدامات کب ہوں گے، کب مسلمان اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت کو سمجھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے، کب اسلامی قیادت اس پر یکسو ہوگی، یک زبان ہوگی، اور اسرائیل کے خلاف کوئی عملی مزاحمت کرے گی۔ یہ مشروبات کا بائیکاٹ، مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ یہ ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، لیکن کیا میرے گھر میں اگر اس طرح ہو تو کیا سب میں بائیکاٹ تک محدود رہوں گا؟ اسلام کا واضح موقف ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ اگر ہم اتنے مہینوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں دعا ہوتی ہے،
نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہاں بھی دعا ہوتی ہے فلسطینیوں کی کامیابی کے لیے، غلبے کے لیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری دعائیں ثمر آور کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ جہاد جو ہے اس کا متبادل دعائیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا ہے اور دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے۔ دعائیں مانگنا فرض نہیں ہے، نمازیں فرض ہیں، لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، دعائیں کرنی چاہیے، وہ قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، مسلمانوں کا امتحان ہے، جس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ہم مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ہم ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے رنجیدہ ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ صرف اس وقت جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، اور اسلام کا جو اصل پرچم ہے، اسلام کا جو اصل علم ہے وہ اٹھایا ہوا ہے صرف اور صرف فلسطینیوں نے۔ وہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں اسلام پر کاربند ہونے کی، اس سرزمین انبیاء کی بقا اور اس کی حفاظت، اس کی آزادی کے لیے جو قیمت انہوں نے چکائی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں اس اپنی گفتگو کی وساطت سے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، میں ان سے دستبردار عرض کرتا ہوں کہ اس کا حساب ہوگا روز محشر۔ اس کا حساب ہوگا کہ آپ کے پاس تمام تر زمینی طاقتیں تھیں، زمینی وسائل تھے، افواج تھیں، آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ کے پاس ایک آواز تھی، ایک سفارتی آپ کے پاس طاقت تھی، اتنے اسلامی ملک، اتنی ان کی افواج، اور وہ سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس کا حساب ہوگا روز محشر، زیادہ دور نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔